Dear students, class 9th, N1, P1, girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ बच्चों आज का टॉपिक है सबक नंबर 5 और 6। हम शाक करेंगे बच्चों। हम शाक मश्क की जमा है, यानी हम इन दोनों इसबाक की एक्सरसाइज करेंगे आज। बच्चों आज है 15 जुलाई 2020। याद रहे कि ये इसबाक हम कर चुके हैं और इनकी एक्सरसाइज भी पहले कर चुके हैं। आज हम इनकी रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो समर पैक होमवर्क दिया गया है उसमें कोई मसला ना रहे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज हम सबक नंबर 5 और 6 की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया है सबक नंबर 5, जो कि है नसू और सलीम की गुफ्तगू, और इसके मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी, और ये है एक नावल। तो आइए हम इसकी एक्सरसाइज निकाल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। बच्चों ये सबक लिया गया है तौबतुन नसू से, ठीक है, ये इनका नावल है। तो ये पेज नंबर 32 निकाली है मैंने एक्सरसाइज। पहला सवाल है, बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। बच्चों इस सवाल का जवाब है, बेदारा ने सलीम को जगाकर कहा कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। बच्चों सवाल नंबर 2 है, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया। बच्चों इस सवाल का जवाब है, चूँकि उसकी गोद में लड़की सो रही थी इसलिए उसने सलीम के पास जाने से इनकार कर दिया। बच्चों रिपीट करूँगी, चूँकि उसके पास लड़की सो रही थी इसलिए उसने सलीम के साथ जाने से इनकार किया। अगला सवाल है मुख्तसर सवालात का। सवाल नंबर 3, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। बच्चों इसका जवाब है, सलीम के भाई का इम्तिहान होने वाला था और वो सुबह सवेरे अपने किसी हमजमात के यहाँ चला जाता था ताकि इम्तिहान की तैयारी कर सके, इसलिए सलीम अकेला मदरसे जाता था। रिपीट करूँगी, सलीम के भाई का इम्तिहान होने वाला था और वो सुबह सवेरे अपने किसी हमजमात के यहाँ चला जाता ताकि इम्तिहान की तैयारी कर सके, इसलिए सलीम अकेला मदरसे जाता था। अगला और अहम सवाल है, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की। बच्चों इसका जवाब है, सलीम ने 4 लड़कियों की ये खूबियाँ बयान की कि वो गर्दन नीची किए चलते हैं, कोई बड़ा मिल जाए तो उसे सलाम करते हैं, न कभी किसी से लड़ते झगड़ते हैं, न कसम खाते हैं, न झूठ बोलते हैं, न किसी पर आवाज़ा कसते हैं और न किसी को छेड़ते हैं। बच्चों आप इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं, खूबियाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बयान की हुई हैं, आप उनमें से कोई 4 खूबियाँ बयान कर सकते हैं उन लड़कों की। सलीम ने 4 लड़कों की ये खूबियाँ बयान की कि वो गर्दन नीची किए चलते हैं, कोई बड़ा मिल जाए तो इसे सलाम करते हैं, न कभी किसी से लड़ते झगड़ते हैं, न कसम खाते हैं, न झूठ बोलते हैं, न किसी पर आवाज़ा कसते हैं और न किसी को छेड़ते हैं। बच्चों अगला सवाल हल करेंगे और ये भी सवाल अहम है, हज़रत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। बच्चों इसका जवाब है, हज़रत बी उन 4 लड़कों की नानी थी। उन्होंने सलीम को नसीहत की कि भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से बड़ा मिल जाए तो उसे सलाम करते हैं। रिपीट करूँगी, हज़रत बी उन 4 लड़कों की नानी थी। उन्होंने सलीम को नसीहत की कि भले मानसों का ये दस्तूर है कि अपने से बड़ा मिल जाए तो उसे सलाम करते हैं। बच्चों सवाल नंबर 2 है, मदरजा ज़ैल मुहावरात के मायने लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। हम इनके मायने देखेंगे क्योंकि जुमले बोर्ड में आने नहीं हैं, आपको वैसे आने चाहिए जुमले बनाने। जी लगना, दिल चाहना, कानो कान खबर ना होना, बिल्कुल पता ना चलना, आवाज़ा कसना, फिक्रा चुस्त करना या किसी को ऐसी बात करना जो उसे अच्छी ना लगे, ज़मीन में गड़ जाना, सख्त शर्मिंदा होना, दिल खट्टा होना, नफ़रत होना। बच्चों सवाल नंबर 3 हम अलग से करेंगे खुलासा जात इसबाक के,
آج صرف ہم پہلے سوالات ہی کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ پہلا لفظ ہے خبر، خبر کی جمع ہے اخبار، ٹھیک ہے، اور یہ جمع ہے، اگر جمع الجمع آتا ہے تو پھر اخبارات آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو فی الحال ہم جمع ہی کر رہے ہیں، تو خبر کی جمع اخبار، کتاب کتب، مدرسہ مدرسے، امتحان امتحانات، مشکل مشکلات۔ ریپیٹ کروں گی بچوں، خبر اخبار، کتاب کتب، مدرسہ مدرسے، امتحان امتحانات، مشکل مشکلات۔ بچوں یہ پیج نمبر 30 ہے اور پیراگراف میں نے انڈر لائن کر لیا ہے۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، کئی برس کافی سالوں سے، مگر کانوں کان خبر نہیں، یعنی کسی کو معلوم نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، کوڑیوں بہت سے، لیکن ان میں سے کسی سے کچھ واسطہ نہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ تعلق، آپس میں اوپر تلے آگے پیچھے، چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں کی۔ بچوں یہ پیراگراف لیا گیا ہے سبق نسو اور سلیم کی گفتگو، جس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ اس پیراگراف کا سیاق و سباق ہے، مصنف بتاتے ہیں کہ جب دہلی میں ہیضے کی وبا پھیلی تو میاں نسو بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حالت بیماری میں انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے خاندان کی اصلاح کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے اپنی بیوی فہمیدہ کو اصلاح کے لیے مددگار بنایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سلیم کو بلا کر اس سے کھیلوں میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا کہ اس کی وجہ محلے کے 4 لڑکے ہیں جو نہایت عمدہ اوصاف کے مالک ہیں۔ سلیم مزید بتاتا ہے کہ ایک دن وہ ان کے گھر گیا، ان کی نانی اماں نے نصیحت کی، چنانچہ ان کی تربیت اور نصیحت کا نتیجہ ہے کہ میرا دل کھیلوں سے کھٹا ہو گیا ہے۔ بچوں یہ پیراگراف کا سیاق و سباق تھا، آئیے ہم کرتے ہیں اس کی تشریح۔ تشریح میں سب سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں بچوں کچھ لکھیں گے، 1-2 لائنیں مصنف کے بارے میں لازمی طور پر۔ بچوں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ارکان خمسہ کے رکن، اردو کے پہلے ناول نگار۔ آپ کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی، معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار، محاوروں کے استعمال میں انہیں ملکہ حاصل ہے۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ درج ذیل پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ سلیم اپنے والد میاں نسو کو محلے کے 4 لڑکوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ نہایت عمدہ اوصاف کے مالک ہیں۔ یہ لڑکے کچھ عجیب عادات کے مالک ہیں۔ ان کے حسن اخلاق اور شریفانہ مزاج سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ جب وہ راستے میں سے گزرتے ہیں تو نہایت عاجزی و انکساری سے گردنیں جھکا کر گزرتے ہیں اور اپنی نظریں بھی جھکا کر رکھتے ہیں۔ راستے میں کوئی اپنے سے بڑا مل جائے، چاہے اس سے واقفیت ہو یا نہ ہو، سلام ضرور کرتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں یہ 4 بھائی پچھلے کئی برس سے ہمارے محلے میں رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو جانتا نہیں۔ نہایت شریفانہ طور و اطوار کے مالک ہیں۔ ہمارے محلے میں کئی اور لڑکے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی عادات سب سے مختلف ہے۔ چونکہ یہ 4 بھائی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اس لیے محلے کے دیگر شرارتی اور آوارہ لڑکوں سے دور رہتے ہیں، کسی سے بھی دوستی نہیں۔ یہ 4 لڑکے آپس میں سگے بھائی ہیں اور آپس میں چھوٹے بڑے ہیں، یعنی ان کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ان کا آپس میں بہت پیار اور محبت ہے اور ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محلے کے دیگر افراد کا بھی بہت احترام کرتے ہیں، سب کے ساتھ اتفاق سے رہتے ہیں، کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے،
کبھی قسم نہیں کھاتے، جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسروں کو بلا وجہ تنگ کرنا اور کسی پر آوازہ کسنا انہیں بے حد ناپسند ہے۔ ابا جان، یہ چاروں بھائی ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ مدرسے میں بھی ان کا یہی طور طریقہ ہے، سب کے ساتھ حسن و سلوک اور مروت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی نے ان کی استاد محترم سے شکایت نہیں کی۔ بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اسی طرح اخلاق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا چاہیے، یہی ہمارے دین کا مقصد ہے۔